السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہمارا یہ کورس قرآنی مصادر کا چل رہا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے سبق میں باب نصر ینصرو سے 26 مصدر پڑھ کے سنایا۔ اب یہ وہ مصادر ہیں کہ جن سے قرآن پاک میں یا تو اسم کے طور پر آئے ہیں یا فعل کے طور پر آئے ہیں۔ تو ان مصدروں کو یاد کرنا انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو لہٰذا آئیے پھر ہم لوگ آگے اپنا مصدر جاری رکھتے ہیں۔ 26 مصدر تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ 26 مصدر کا مطلب جانتے ہیں کہ بے شمار آیتوں کا حل کرنا، یعنی 26 مصدر اگر آپ کو یاد ہو گئے تو اس کی روشنی میں بے شمار آیتوں کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذکر کا معنی ہے یاد کرنا، ذکر کرنا۔ الرجف تیز ہلانا یا ہلنا۔ الرجم سنگسار کرنا، پتھروں سے مار ڈالنا۔ الزعم گمان کرنا۔ الرزق روزی دینا۔ الرشد راہ راست پر چلنا، بھلائی و ہوشیاری کا ہونا، بھلائی و ہوشیاری کا ہونا۔ الرقوب نگہبانی کرنا۔ الرقد لات مارنا، دوڑنا۔ الرقم تہ بتہ کرنا، تہ بتہ کرنا۔ السجود سجدہ کرنا۔ حضرات، ان مصدروں کے سامنے نمبر موجود ہے۔ آپ ان مصدروں کے ذریعے سے قرآن پاک میں اس مصدر سے کہاں پر فعل کے طور پر آیا ہے، کہاں پر اسم کے طور پر آیا ہے، تو اسی نمبر کے ذریعے سے آپ اصل آیت تک پہنچ سکتے ہیں قرآن پاک میں۔ چونکہ اسی نمبر سے آپ حاشیے میں دیکھیے، اور حاشیے میں سورے وغیرہ کا پورا نام موجود ہے، آیت نمبر بھی موجود ہے، تو آرام سے اس آیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے۔ السجر گرم کرنا، تپانا۔ السجن قید کرنا۔ السطر لکھنا۔ السقوط گرنا۔ السکوت خاموش رہنا، غصے کا ٹھنڈا ہونا۔ السکون ٹھہرنا، رہنا، آباد ہونا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ایک مصدر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ہاں، تو یہ ذہن میں رہے۔ السلب زبردستی چھیننا۔ السلف گزرنا۔ السلق بدزبانی سے تکلیف پہنچانا، یعنی بدزبانی کرنا، زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا۔ السلوک داخل کرنا، چلنا، جکڑنا۔ الشجر جھگڑنا۔ الشجر معنی جھگڑنا۔ ان مصدروں کو یاد رکھیں دوستو، کاپی پر نوٹ کریں، یہ بہت قیمتی مصادر ہیں۔ باب نصر ینصرو کے مصدر ہم لوگ یاد کر رہے ہیں۔ الشعر محسوس کرنا، شعر کہنا۔ الشکر شکریہ ادا کرنا، احسان ماننا۔ الصدر واپس ہونا۔ الصدر واپس ہونا، لوٹنا، سینے پر مارنا۔ واپس ہونا، لوٹنا، سینے پر مارنا۔ الصدق سچ بولنا۔ الصلب سولی دینا، ہڈیوں سے گودا نکالنا، ہڈیوں سے گودا نکالنا۔ الطرد دور کرنا، علیحدہ کرنا۔ الطلب ڈھونڈنا، طلب کرنا۔ الطلوع طلوع ہونا، نکلنا۔ الطہور پاک ہونا۔ العبادت عبادت کرنا۔
جلدی جلدی کاپی پر نوٹ کریں دوستو، یہ بہت قیمتی مصادر ہیں آپ کے لیے، اس سے قرآن پاک کا سمجھنا آسان ہوگا، ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ العبر تعبیر بیان کرنا، العصر اطلاع دینا، مطلع ہونا، گرنا، اطلاع دینا، مطلع ہونا، گرنا۔ العروج چڑھنا، العزوب غائب ہونا۔ العدل روکنا، عورت کو ظلماً شادی سے روکنا۔ العدل کا مطلب عورت کو ظلماً شادی سے روکنا۔ العکف روکے رکھنا، چکر لگانا، کسی جگہ ٹھہرنا۔ العمارت آباد کرنا۔ الغروب غروب ہونا، دور ہونا۔ الغفلت غافل ہونا، بھول جانا۔ الفطور سستی کرنا، الفطور سستی کرنا۔ بس آپ مصدروں کو دیکھتے جائیں، یاد کرتے جائیں، لکھتے جائیں۔ الفتق پھاڑنا، توڑنا۔ الفجور گناہ کرنا۔ الفرط زیادتی کرنا، حد سے بڑھنا۔ الفراغ فارغ ہونا۔ الفرقان جدا کرنا۔ الفساد خراب ہونا، فاسد ہونا، بگڑ جانا۔ الفسوق نافرمان ہونا، بدکار ہونا۔ القطر تنگ دل ہونا، القطر تنگ دل ہونا۔ القتل قتل کرنا۔ القدوم قوم سے سابق ہونا، یعنی قوم سے آگے ہونا، قوم سے آگے ہونا یعنی آگے آگے چلنا۔ القدوم کا مطلب آگے آگے چلنا۔ تو حضرات ان مصدروں کو آپ یاد کریں، کاپی پر نوٹ کریں، اور مصدروں کے سامنے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اسی نمبر سے آپ حاشیے پر وہی نمبر دیکھیں، اور اسی نمبر کے سامنے سورے اور آیتوں کا نمبر لکھا ہوا ہے، تو اصل آیت تک اس مصدر سے آپ پہنچ سکتے ہیں کہ اس مصدر سے اس آیت میں اس میں آیا ہے کہ فعل آیا ہے، یعنی اصل آیت تک وہاں پہنچ سکتے ہیں آپ۔ مثلاً آپ دیکھیں القدوم قوم سے آگے ہونا، اب یہ جو ہے 77 نمبر مصدر ہے، تو 77 نمبر مصدر سے آپ دیکھیے نیچے سورہ یونس، یعنی اس مصدر سے سورہ یونس میں آیا ہے آیت نمبر 2۔ اسی مصدر سے سورہ انفال میں آیا ہے آیت نمبر 11۔ اسی مصدر القدوموں سے سورہ یوسف آیت نمبر 95 میں آیا ہے۔ القدوموں سے آپ دیکھتے جائیں سورہ شورى میں آیا ہے آیت نمبر 76۔ تو کتنا آسان ہو گیا۔ پھر یہ دیکھیے کھانے میں، القدوموں کے کھانے میں، پانچویں کھانے میں۔ یقدم فعل مضارع بن کے سورہ ہود میں آیا ہے آیت نمبر 98 میں۔ تو کتنا فائدہ ہے اس مصدر سے، آپ اصل آیت تک پہنچ جائیں گے اور معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں، لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔